سالم کو گالی دینے کی عادت بہت کوششوں کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹی، سالم کی اصلاح فرمائے۔ یعنی گالی دینے کی عادت پڑ گئی ہے، بہت کوششوں کے باوجود بھی عادت نہیں چھوٹتی اور گالی دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک عادت کو دوسری عادت سے بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عادت ایسی چیز ہے جو بدل جاتی ہے، فطرت ایسی چیز ہے جو نہیں بدلتی۔ فطرت الگ چیز ہے، عادت الگ چیز ہے۔ فطرت کے بارے میں تو حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خبر دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، فصدقوا، تصدیق کر لو، ہو سکتا ہے صحیح ہو، پہاڑ ٹل گیا۔ لیکن اگر کوئی تمہیں یہ خبر دے کہ فلاں آدمی کی فطرت بدل گئی، فلا تصدقوا، تو اس کی تصدیق نہ کرنا، ایسا نہیں ہوگا۔ فطرت نہیں بدلا کرتی، عادت بدل جاتی ہے۔ عادت انسان ڈال لیتا ہے مختلف قسم کی۔ جبلت اور فطرت جو میں نے کہا، جس کا حدیث کا حوالہ دیا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا مزاج اللہ نے جیسا بنا دیا۔ مثلا کسی کے اندر غصے کا مزاج ہے، کسی کے اندر ہنسمکھ رہنے کا مزاج ہے، کسی کے اندر نرمی کا مزاج ہے، کسی کے اندر گرمی کا مزاج ہے، کسی کے اندر میانہ اور جو ہے اعتدال والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے جو فطریات ہوتے ہیں، طبعیات ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی کبھی نہیں آتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نرم خو تھے، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر آخر تک بھی ویسے ہی تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ویسے ہی تھے، اسلام کے بعد بھی ویسے ہی تھے۔ اور حضرت عمر گرم مزاج کے تھے، جلالی تھے، ان کے اندر شدت تھی، اور وہ مزاج ان کا حالت کفر میں بھی تھا، اور جب حالت اسلام میں آئے تو تب بھی برقرار ہو، اس لیے کہ وہ فطرت ہے۔ مزاج وہ کبھی نہیں بدلتا۔ جس کے اندر گرم مزاجی ہے وہ شروع سے رہے گی، آخر تک رہے گی۔ البتہ اس میں اعتدال پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بدلتی نہیں فطرت کہ آدمی جو ہے گرم مزاج ایک دم نرم مزاج ہو جائے، یا کوئی نرم مزاج گرم مزاج بن جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ وہ اپنے مزاجوں اور اپنی فطرتوں جبلتوں پر برقرار رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آتی۔ اب دیکھو حضرت عمر پہلے بھی ویسے ہی تھے، بعد میں ایسے ہی تھے۔ البتہ فطرت کا ازالہ نہیں، امالہ ہو جاتا ہے۔ فطرت کا ازالہ نہیں ہوتا، امالہ ہو جاتا ہے۔ امالہ معلوم نہیں؟ معلوم؟ قرأت میں پڑھے ہوں گے نا امالہ، کیا نہیں معلوم؟ امالے کے معنی ذرا گھما دینا، ذرا گھما دینا، رخ بدل دینا۔ تو ایک آدمی کا مزاج گرم ہو، شدید ہو، سخت ہو، وہ بدلتا نہیں، وہ تو ایسے ہی رہتا ہے، البتہ اس کا رخ بدل سکتے ہیں۔ رخ کیا؟ پہلے وہ شدت اسلام پر تھی، اور وہ شدت کفر کی طرف ہو جائے۔ حضرت عمر پہلے بھی سخت تھے، بعد بھی سخت تھے۔ پہلے اسلام کے خلاف سخت تھے، اسلام لانے کے بعد کفر کے خلاف سخت ہو گئے۔ دیکھیے مزاج نہیں بدلا، مزاج وہی ہے، رخ بدل گیا۔ پہلے ادھر شدت کرتے تھے، مسلمان کوئی ہو گیا اسے مارتے، توڑتے، پھوڑتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ اپنی بہن کے گھر بھی گئے تو وہاں کیا کیا کر دیا انہوں نے، بہن کو مار دیا، اپنی بہنوں ہی کو مار ڈالا۔ یہ مزاج تھا، یہ مزاج بعد بھی باقی رہا۔ کئی واقعات آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی آیا اور اس نے کچھ گڑبڑ کی، کوئی غلط بات کہہ دی، ایک دم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے مردوں کی گردن اڑا دوں۔ دیکھو وہ مزاج باقی ہے، البتہ پہلے
اسلام کے خلاف چلتا تھا وہ مزاج، اور بعد میں کفر کے خلاف، برائی کے خلاف چلنے لگا، اور اسی سے انہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کا لوہا منوا لیا انصاف کے اندر. کہ انصاف جو آیا ان کے اندر، کہ اسی شدت کی وجہ سے آیا کہ انہوں نے بنا کسی تعامل اور بلا کسی تذبذب حق کو قائم کرنے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی پوری شدتوں کو لگا دیا. تو یہ میں بتا رہا تھا، جبلت نہیں بدلتی، عادت بدل جاتی ہے. ایک آدمی کا مزاج ہے زیادہ کھانا، ہو سکتا ہے کہ چند دن وقت کرے گا تو کم کھانے لگے، دیکھو عادت بدل گئی. ایک آدمی کا مزاج ہوتا ہے چائے پینا، لیکن وہ چائے چھوڑ دے، چائے کو چھوڑ دے. بعض لوگ ہوتے ہیں سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں. سگریٹ فطری بات نہیں ہے، وہ بعد میں انسان ڈال دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہ بھائی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سگریٹ پیتے پیتے آتا ہے، وہ تو بعد میں اس نے ڈال لیا. اب جو سگریٹ پینے کی عادت ڈال دیا، اب وہ مشق کرنے لگے، روزانہ تھوڑا تھوڑا کم کرتا جائے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ بالکل ختم ہو جائے. اسی طرح گالی کو کم کرنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اندازہ کریں روزانہ کتنے گالیاں دیتے ہیں. اندازہ ہوا 100 گالیاں ہوتا ہوں. گالی دینے کی بھی مشقت نہیں شاید ہو، اور ڈیزائن کی گالیاں بھی دیتے ہیں. ایک قصہ یاد آ گیا ایک بزرگ کا. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کے شیخ تھے، میرے شیخ کے شیخ تھے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے جلیل القدر خلیفہ تھے. مزار العلوم سہارنپور کے مائے ناز اساتذہ میں تھے، وہاں کے ناظم بھی تھے. وہ مناظر تھے، مناظرہ کرتے تھے عیسائیوں سے، پادریوں سے، اور یہ ہندوؤں سے، مختلف طبقات کے لوگوں سے ان کے مناظرے چلتے تھے. تو ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا ان کا اور ایک عیسائی کا. مناظرے کے درمیان میں وہ دوسرا جو مناظر تھا عیسائی، وہ کسی بات پر غصہ ہو کر حضرت کو ایک گالی دے دی. مناظرے میں بحث چلتی ہے نا، یہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے، بحث میں اسے کہیں غصہ آ گیا تو غصے میں اس نے حضرت کو گالی دی. تو حضرت سمجھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بھائی آپ مناظرہ اب علمی نہیں گالیوں کا چاہتے ہیں تو بندہ اس کے لیے بھی تیار ہے. گالیوں کا مناظرہ لیجیے، بن کر 360 گالیاں دی. 360. اور کرامت اس نے یہ بھی تھی کہ کوئی گالی مقرر نہیں تھی، سب نئی گالی. یعنی ایسا نہیں کہ ایک گالی پر دوسری دفعہ بھی بیان کر دیا ہو. تو غیر مقرر طور پر 360 گالیاں دی. وہ بیچارہ دم خود رہ گیا. اس نے کہا مجھے گالی دیا، 360 سننا پڑا. تو خیر یہ لطیفہ صحیح سنا دیا آپ کو. تو یہ بول رہا ہوں کہ اگر عادت چھوڑنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، تھوڑی سی توجہ اور عزم اور ہمت. توجہ کرنا، عزم و ارادہ کرنا، ہمت سے کام لینا، بس انشاءاللہ چند دنوں میں عادتیں بدل جاتی ہیں. بری سے بری عادت والا نیک سے نیک عادت والا بن سکتا ہے. برائی میں زندگی کرنے والا نیکیوں کے بغیر سکون نہیں پائے گا. ایسا اس کا مزاج بدل جائے گا، یعنی پھر عادت بدل جائے گا اس کی. لہٰذا پہلے تو اندازہ لگا لیجیے کتنے گالیاں دیتا ہوں، اس کے بعد عزم کیجیے میں اس میں کمی کر کے رکھوں گا. کوشش یہ کیجیے کہ ایک بھی گالی نہ نکلے، لیکن ایک دم تو کنٹرول میں نہیں آئے گا. ارادہ تو یہی ہونا چاہیے آج صبح میں نے کی ہے، ایک گالی بھی میری زبان سے نہ نکلے گی. لیکن چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے
تو کچھ ہو سکتا ہے کہ گالی بھی نکل جائے، لیکن پہلے 100 گالیاں دیتا تھا تو ہو سکتا ہے اس عزم و حوصلے کے بعد 85 میں پھر دوسرے دن بھی ارادہ یہ بھی کرے کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا ایک بھی گالی نہیں دوں گا، لیکن 50 گالیاں آج نکل گئی، لیکن کل میں ایک بھی گالی نہیں دوں گا۔ اب جب دوسرا دن اہتمام کرے گا ہو سکتا ہے کہ 50 کی جگہ 25 ہی گالیاں دیں، پھر اس عزم کرے گا ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے تو چاہا تھا ایک بھی نہ دوں لیکن 25 گالیاں میری زبان سے نکل گئی۔ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ آج کا دن پھر آئے گا تو میں ایک گالی نہیں دوں گا، اس میں اور ہو سکتا ہے کہ 25 کی جگہ 12 بھی دیں۔ ایسا کوشش کرتے 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 چند ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ ایسا بن جائے گا کہ ایک بھی گالی اس کی زبان پہ نہیں آئے۔ دوسرا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ ارادہ کرنا چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر کروں، سبحان اللہ بولوں، الحمدللہ بولوں، یا کوئی نیک بات بولوں، اس کا بھی عزم کر لیں۔ جب یہ عزم کر کے نیک باتیں بولتا رہے گا، ذکر اذکار کرتا رہے گا، دعائیں پڑھتا رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ برائی کی طرف دماغ کم جائے گا۔ اس طریقے پر اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اسی طرح تمام عادتوں، سگریٹ کی بات بھی آ گئی، یہاں وہ بھی عرض کر دوں، بعض سگریٹ پینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ علماء عرب کا فتویٰ تو یہ ہے کہ سگریٹ پینا قطعی حرام ہے، اس لیے کہ یہ جسمانی طور پر سخت نقصان پہنچانے والی چیز، چنانچہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماری آ جاتی ہے، ٹی بی کی بیماری آ جاتی ہے۔ جب اس کے اندر اتنے خطرات ہیں تو وہ کہتے ہیں جو بھی چیز ایسی خطرناک ہوتی ہے اسلام اس کے استعمال کو حرام قرار دیتا ہے، اسی لیے تو اسلام نے زہر کو حرام قرار دیا۔ ایسے ہی اور کوئی چیز، علماء نے مسئلہ لکھا ہے ایک مٹھی بھر مٹی کوئی کھا لے تو حرام ہے، حالانکہ مٹی تو حلال چیز ہے نا، مٹی میں کیا حرام ہے؟ مٹی تو پاک چیز ہے، حلال ہے، منہ میں ایسا رکھ لے تو کوئی عالم نہیں کہے گا کہ آپ نے کوئی حرام کام کیا، ایک چٹکی اگر کھا لے تو بھی نہیں کہے گا کہ حرام کام کیا، لیکن اگر کوئی مٹھی کھا لے تو علماء لکھتے ہیں حرام ہے، اس لیے کہ ایک مٹھی مٹی اندر جانے کے بعد پورے جسم کے اعضاء کو خراب کر دیتی ہے اور اس سے بڑی خطرناک بیماری پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ بیماری موت پر جا کر منتہی ہو، لہذا ایسی خطرناک چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی سے یہ مسئلہ علماء عرب بیان کرتے ہیں کہ سگریٹ پینا، بیڑی پینا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے جسم کے لیے، اور اسی لیے سگریٹ کی پیکٹ پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نقصان دہ چیز ہے، تو ایسی نقصان دہ چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو عادت پڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ نقصان دہ چیز ہے، مجھے کسی بھی طور پر چھوڑ دینا ہے۔ ایک تو ارادہ اور عزم، اور دوسرے ہے ہمت، کسی کام کو کرنے ہمت چاہیے، چھوڑنے کی ہمت کر لے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر کمی لائے، اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ایک انسان جو ہے 4 پیکٹ پیتا ہے، 5 پیکٹ پیتا ہے، وہ ارادہ کر لے کہ اس میں کمی کروں گا، پہلے تو یہی ارادہ ہو ایک بھی نہیں استعمال کروں گا، لیکن ایک دم تو قابو میں نہیں آئے گا، لیکن کمی کرتا جائے، کمی کرتا جائے، کمی کرتا جائے، یہاں تک کہ عادت چھوٹ جائے۔ اس طریقے پر بے شمار غلط عادتوں کا قلع کما ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمت اس کے لیے چاہیے، عزم حوصلہ چاہیے۔